أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ۔ معزز اور محترم سامعین و سامعات، سلسلہ مضامین قرآن مجید کی آج 22ویں نشست میں ہم لائیو براڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ایک وضاحت عرض کر دیں کہ یوں بھی ہم استقبال رمضان کریم کے وقت کے قریب ہیں، اور جو زندگی کی بھاگ دوڑ اور سلسلہ کیلو کال ہے، اس میں وقت کو عصر سے مغرب تک رکھنے کے بجائے ہم اپنی اور آپ کی سہولت کے مطابق ظہر سے بعد، سحپیر کے بعد اور نماز تراویح سے پہلے کہ کسی بھی وقت آپ کی خدمت میں اپنی حاضری کو ممکن کیا کریں گے، اور آپ کی خدمت میں یہ گزارش کریں گے کہ بات کو آگے بڑھا کر بھلائی کی نیت کو، جو آپ کی بھلائی کی نیت ہے، اس کو تقویت اور استحکام عطا کیجیے گا۔ ہم استفادہ کر رہے ہیں مرشد کریم، مفسر قرآن، شیخ القرآن والحدیث، مفکر اسلام، غوث زماں، قطب دورہ حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مدظ اللہ العالی کے ترجمہ اور تفسیر تبصرہ سے، اور آج کی گفتگو میں جو پیش نظر آیات ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی عزت اور اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ جو دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ بھی نہ ماننے والوں کا دشمن ہے۔ بہانہ ساز قوم کی بہانہ سازیوں پر قرآن حکیم کی گرفت اور تحدید شدت اختیار کر لیتی ہے۔ کہا جاتا ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کے دشمن ہوں، انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ بھی منکرین اور کافرین کا دشمن ہے۔ یہاں اس آیت میں جبرائیل اور میکائیل کا خصوصی ذکر ہوا، اس لیے کہ یہودی تاریخ ان کے معاملے میں پگڈنڈیوں پر الجھی دکھائی دیتی ہے۔ وہ فرشتوں کی ذمہ داریوں اور تقسیم کار پر مطمئن نہ تھے، اس لیے اپنے بغض اور حسد کا اظہار کرتے رہتے تھے، اور آج بھی ان کی روش میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ جبرائیل علیہ السلام کے لیے قرآن حکیم نے روح القدس اور روح الامین کی صفات بھی لائی ہیں، اور احادیث میں بھی موجود ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحیہ قلبی میں ظاہر ہوتے تھے۔ وحیہ ایک خوبصورت نوجوان تھے جن کے اسلام قبول کرنے پر مدینہ بہجت اور سرور کی خوشبوؤں میں بہجت اور سرور کی خوشبوؤں میں ڈوب گیا تھا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جو شخص اللہ کے مقربین سے عناد رکھتا ہے وہ اللہ تعالی سے دشمنی مول لے لیتا ہے۔ شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں، مقربین الہی اور اولیاء کرام سے دشمنی رکھنے والا شخص ہمیشہ نجاست میں مبتلا رہتا ہے، گویا وہ ہمیشہ جنابت کی حالت میں رہتا ہے۔ حدیث قدسی اللہ نے فرمایا،
جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے اس کے لیے میرا چیلنج ہے کہ وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اگلی آیات کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیے۔ ترجمہ ہے، اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن مدعا رکھنے والی آیتیں نازل کیں اور کوئی بھی ان سے انکار نہیں کر سکتا بجز نافرمانوں کے۔ کیا ایسا نہیں جب بھی انہوں نے کسی معاہدے کا عہد کیا ایک فریق نے ان میں سے اسے توڑ پھینکا، بلکہ ان کے اکثر ایسے ہیں کہ مانتے ہی نہیں۔ اور جب ان کے پاس تشریف فرما ہوئے عظیم الشان رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والے اس کی جو ان کے پاس تھا، تو کتاب دیے ہوئے لوگوں میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن مدعا رکھنے والی آیتیں نازل کی اور کوئی بھی ان سے انکار نہیں کر سکتا بجز نافرمانوں کے۔ اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیات اتاری ہیں۔ اس جملے میں مقاصد قرآن کی پوری طرح جلوہ گری ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات کا نزول اصل موضوع ہے۔ آیات بینات کا مشاہدہ اس عقیدے کی روشنی میں رہنے کا حکم ہے۔ فخر الدین رازی نے لکھا کہ آیات بینات سے مراد قرآنی آیات ہیں۔ اس میں کیا شک ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت شہادت حقہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ صداقت نبوت کا معجزہ ہر آیت سے طلوع ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ رازی نے کہا کہ اصل میں سوچ کا رخ اس طرف پھیرا جا رہا ہے کہ روشن آیات کی نظیر لانے سے تمام انسان اور جنات عاجز ہیں۔ علامہ ابو حیان اندلسی نے آیات کی جمع میں وسعت برتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن معجزات اور سابقہ کتب کی سچائیوں پر اطلاع ہے، اور وہ معجزات بھی اس میں داخل ہیں جو سابقہ انبیاء سے صادر ہوئے۔ علامہ عبد الکریم کشیری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن کی روشن آیتوں سے وہی شخص انکار کر سکتا ہے جس کے ادراکات بصیرت کی روشنی سے محروم ہو گئے ہوں اور بد نصیبی اس کی سعادت پر غالب آ گئی ہو۔ دن کے روشن ہونے سے وہی انکار کر سکتا ہے جو بے عقل ہو، اور حقیقتوں کا وصف اس شخص کی قسمت کیسے ہو سکتی ہے حق کی روشنیاں جس کی مددگار نہ ہوں۔ قرآنی آیات کا منکر فاسقین ہیں۔ اس پر سید قطب نے لکھا کہ ان کے فاسقین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فطرت بگڑ چکی ہے۔ اس لیے کہ فطرت سلیمہ تو آیات پر ایمان کو منزل بنانے کا درس دیتی ہے۔ ہاں، بگڑے ہوئے فاسق اپنی کجروی سے باز نہیں آ سکتے۔ قرآن مجید کا تجزیہ کتنا خوبصورت ہے کہ یہودیوں کا ایمان نہ لانا اس لیے نہ تھا کہ قرآن میں دلائل اور شواہد کی کمی ہے، اصل سبب تو ان کی فطرت کا مسخ ہو جانا تھا۔ عربی زبان میں پھل جس وقت پک کر چھلکے سے باہر آ جائے تو کہا جاتا ہے پھل کی تفسیق ہو گئی۔ چوہے کو فویس کا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اسے اپنے بل میں قرار نہیں آتا، یہ بار بار باہر کی طرف نکلتا رہتا۔ کہتے ہیں چوہے میں خباثت زیادہ پائی جاتی ہے۔ فاسق، کافر اور گناہگار دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ ترجمہ، کیا ایسا نہیں جب بھی انہوں نے کسی معاہدے کا عہد کیا ایک فریق نے ان میں سے اسے توڑ پھینکا، بلکہ ان کے اکثر ایسے ہیں کہ مانتے ہی نہیں۔
اس آیت سے پہلے قرآن حکیم نے یہود کے کافرانہ رویے، نفاق اور منافقت اور فسق و فجور کھل کر بیان کیے، ان کے حسد، بغض اور جہالت کو بے نقاب کیا۔ اب اس آیت میں ان کی ایک اور تیرا اور خوفناک حرکت بیان کی جا رہی ہے۔ کہا جیسے یہ کافرون اور فاسقون ہونے کی تاریخ رکھتے ہیں، ایسے ہی یہ نابدون اور فارقون ہونے کی خوفناک بیماری کا شکار ہے۔ انباز کا معنی پھینکنا ہوتا ہے۔ لفظ کی شدت اور سختی بتاتی ہے کہ کتاب کو بدتمیزی سے پیٹھ پیچھے پھینک دینے کی تاریخ بھی رکھتے ہیں۔ عید ہو یا کتاب، کسی چیز کو پھینکنے میں بدتمیزی کا معنی ملتا ہے، اور یہ آیت مسلمہ حقیقت ہے کہ گستاخ، بدتمیز، بے ادب اور بے سلیقہ لوگ کبھی دلوں کو جوڑنے کا کام نہیں کر سکتے۔ وہ اگر کسی کے ساتھ مل کر بھی جائیں تو وہ فرقہ ہی ہوتے ہیں جس کا کام ہی فرقہ ڈالنا ہوتا ہے۔ آج بھی یہودی لوگوں کے دلوں میں تاریخ کو بکھیرنے کے مشن پر قائم دائم ہے۔ آیت کے آخری جملہ میں قرآن حکیم کا معتدلانہ مزاج، اعتدال والا مزاج پوری طرح محسوس ہوتا ہے۔ کہا ان کی اکثریت ایماندار نہیں۔ اکثر لفظ میں قلت کے مستثنی ہونے کا مفہوم خود بخود وارد ہوتا ہے۔ آیت میں میثاق مدینہ قسم کے جتنے بھی عہد و تاریخ نے لکھے ہیں، یہودیوں کی تاریخ یہی رہی ہے کہ وہ میثاق و عہد کو ہمیشہ سود کا کچا دھاگا سمجھ کر توڑتے رہے ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ ایمان ہی سلامت نہ ہو تو اب عہد و میثاق کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بے ایمان قسم کے لوگ بے ایمانوں سے کیے ہوئے سارے وعدے نبھاتے ہیں۔ کاش مسلمان اس حقیقت کو سمجھ کر پلے باندھ لیں۔ ترجمہ: اور جب ان کے پاس تشریف فرما ہوئے عظیم الشان رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والے اس کی جو ان کے پاس تھا، تو کتاب دیے ہوئے لوگوں میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ آیت میں رسول سے مراد حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول پر تنوین تفہیم کی ہے، یہ معنی عظمت، شان اور فضیلت کا دیتی ہے۔ قرآن مجید کا بیان کس قدر خوبصورت ہے کہ وہ آنے والے رسول کی عظمت و فضیلت بیان کرتا ہے تاکہ دل میں ان کے لیے اطاعت و انقیاد کا شوق پیدا ہو۔ عظمت و فضیلت بتانے کے بعد قرآن حکیم بتاتا ہے کہ تشریف لانے والے رسول ان کے محسن بھی تھے، اس لیے کہ ان کے پاس موجود صحف اور کتابوں کی تصدیق کرنے والے تھے۔ وہ شخص کتنا برا ہوتا ہے جو اپنے محسنوں کو بھی نہ پہچانے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی کتابوں کو ماننے کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے آتے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور میں اپنی کتابوں کی بھی گستاخی کرنے لگ گئے۔ کتابوں کو پیٹھ پیچھے پھینکنے کا مطلب کتابوں کی بے ادبی ہے، اور یہ معنی بھی مجازن اس میں موجود ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں سے بھی منہ موڑ لیا اور ان کے اندر جو بشارتیں تھیں انہیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ سعدی نے آیت کا مطلب یہی بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں رونق افروز ہوئے تو یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اوصاف تورات میں تلاش کیے۔ جب قرآن اور تورات کی باتیں یکساں دیکھیں تو تورات کو بھی چھوڑ دیا۔ حضرت سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں کہ یہود نے توریت کو حریر اور دیبا کے ریشمی غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا اور احکام تورات سے فراری ہو گئے۔ قرآن حکیم نے ان کے اسی فعل کو کتاب کے پس پشت ڈالنے سے تعبیر کیا ہے۔
قرآن مجید کی اس آیت میں یہودیوں کے پست کردار کو حصی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ کتاب کو پیچھے کی طرف پھینکنا گستاخی، گندگی اور ذلت کی علامت ہے۔ آیت میں یہ کہنا کہ یہ لوگ سب کچھ جاننے کے باوجود ہدایت سے رخ پھیر لینے والے بن گئے اہل کتاب پر یہ لطیف طنز ہے جو انہیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ وہ لفظوں کی معنویت سے دعوت اٹھاتا ہے، پھر حصی شکلوں سے حقائق کو ایسا جامہ پہنا دیتا ہے کہ ماضی، حال اور استقبال سب کا تصویری منظرنامہ قاری قرآن کے سامنے آ جاتا ہے۔ اگلی آیات بینات کا ترجمہ۔ اور وہ پیچھے پڑ گئے شیطانی منتروں کے سلیمان کے دور حکومت میں سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر بھی کیا اور لوگوں کو جادو سکھانے لگ گئے، اور وہ بھی جو اتارا گیا 2 فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو کچھ بھی نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ یہ نہ کہہ دیتے ہم یقیناً آزمائش ہے آزمائش، سو کفر میں نہ پڑنا۔ ان دونوں سے سب وہی کچھ سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ ضرور ضرر پہنچانے والے نہیں ہو سکتے اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کی منظوری ہو جائے، اور وہ لوگ ان سے وہ کچھ بھی سیکھتے جو ان کے لیے ضرر رسا ہوتا اور نفع دینے والا نہ ہوتا، اور انہیں خوب اس بات کا علم تھا کہ جس نے یہ دھندا کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت ہی برا ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی۔ بہتر ہوتا جو وہ علم حقیقی سیکھ لیتے۔ اس ترجمہ کی تفسیر صاحب تفسیر تبصرہ شاہجی جان مدثر اللہ العالی اس طرح رقم تراز ہیں، اور وہ پیچھے پڑ گئے شیطانی منتروں کے سلیمان کے دور حکومت میں۔ یہ پورا ترجمہ درج کر لینے کے بعد آپ نے فرمایا، لکھا، پہلی بات، شیاطین سے مراد کون لوگ ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ شیاطین شیطان کی جمع ہے، اور یہ شطن سے ماخوذ ہے۔ لفظ کا اساسی معنی حق سے دور ہونا ہوتا ہے۔ یہاں ابلیس نہیں، دوسرے سرکش، فریبکار اور دھوکہ باز عناصر مراد ہیں۔ یہ لفظ جب بھی جمع کی صورت میں آئے، اس سے سرکش انسان اور فریبکار جنات سب مراد دیے جا سکتے ہیں۔ لگتا ہے 990 قبل مسیح کا دور شیطانی سیسہ کاریوں کے لحاظ سے اہم دور تھا، اس لیے کہ قرآن حکیم اس دور کے لوگوں کا عمومی مزاج بتاتا ہے کہ وہ لوگ کس طرح شیاطین کی پیروی کو قابل رشک جانتے تھے۔ اس شیطانی معاشرے میں الہامی کتب کی وہ قیمت نہ تھی جو شیطان جنتروں منتروں کی قدر و قیمت، شیطانی جنتروں منتروں کی قدر و قیمت تھی۔ آیت کا عمود یہ ہے کہ لوگ اللہ کی طرف مراجعت کریں، فریبی نظام کے چکروں میں نہ الجھیں۔ قرآن مجید شیطانی منتروں کو تلاوت کا درجہ دینے والوں پر حیرت کا اظہار کرتا ہے۔ عبرت ساری لفظوں کی اس ترکیب کو سمجھنے میں ہے کہ تلاوت اسی کی ہونی چاہیے جسے اللہ نے اتارا ہے۔ دوسری بات، سلیمان عبرانی لفظ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ چوتھے فرزند تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے منصب پر سرفراز فرمایا۔ آپ کے دور 990 قبل مسیح بنتا ہے۔ آپ کی سلطنت مشرق میں عراق سے شروع ہوتی تھی اور مغرب میں مصر تک اس کی حدود پھیل گئی تھی۔ شام اور فلسطین بھی آپ کے قلمرو میں شامل تھے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر البقرہ، النساء، الانعام، الانبیاء، نمل، السبا اور سورہ صاد میں آیا ہے۔ آپ ہی کے ہاتھوں سے ہیکل بیت المقدس کی تکمیل ہوئی۔ آپ علم و حکمت اور فہم و فراست میں یکتائے زمانہ تھے۔ ہمائیں جن و انس
वहूश और परिंदे सब पर आप हुकूमत हासिल थी, मुकद्दमात के फैसले करने में आपको महारत हासिल थी। बाज मुअर्रिखीन ने लिखा कि 13 साल की उम्र में आप तख्त नशीन हुए, जबकि बाज मुअर्रिखीन ने तख्त नशीन होने की उम्र 22 साल लिखी है। किताबुत तवारीख के मुताबिक आपने 40 साल हुकूमत की। बाइबल में जो कुछ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में रत्ब याबस लिखा गया है वो दुरुस्त नहीं। कुरान मजीद ने जो मुनाकिब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिखे वो आपकी अजीम शान के लायक हैं। तीसरी बात, बाइबल ने एक बेसरोपा बात ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब की, जबकि कुरान मजीद साफ तौर पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारात का ऐलान करता है। इस आयत में भी ऐलान किया जाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफ्र नहीं किया, आप हर मामले में अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे, हर काम में आपका मतम नजर अल्लाह को राजी करना होता। असल बात की हुई कि आपके ऐत में सहर और जादू जब आम होने लग गए तो आपने इन तमाम औराक और असनाद को जब्त कर लिया जिन पर जादू की ताबीरात लिखी हुई थी। आपके वसाल के बाद बातिल दस्तावेजात के दफीने निकाल लिए गए और फिर इन गलत बातों को सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया जाने लगा। कुरान मजीद ने इस पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारात की और कहा, तर्जमा, सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया लेकिन शयातीन थे जो कुफ्र करते थे। अहले बातिल का हमेशा ये शेबा रहा कि वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए नेक लोगों की तरफ बेमानी बातें मंसूब करते रहते हैं। यहां जब भी किसी का नेकी का आफताब निस्फुन नहार पर पहुंचता है, हसद का पायखाना फिरने वाले यही रवश इख्तियार कर लेते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कोई प्यार करे तो बाज लोगों को ख्वामखा हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की फिक्र पड़ जाती है। चौथी अहम बात यह है कि जाना जाए कि सहर का लुग़वी मतलब क्या है। अल मुहीत फिल लुगा में लिखा गया है कि सहर का असासी माना मोड़ना और फेरना होता है। ताजुल उरूस में जुबैदी हनफी ने लिखा कि हर वो चीज सहर कहलाती है जिसका माखज लतीफ और दकीक हो, यानी ऐसा धोखा जिसका पता न चले कि किस तरह फरेब दिया जा रहा है। अंज मशहूरा इस बकरी को कहते हैं जिसके थन तो बड़े बड़े हों लेकिन वो दूध बहुत कम देती हो। इसमें भी फरेब नजर का माना मौजूद है। अल मशहूर उस शख्स को कहते हैं जिसकी अकल में खराबी हो गई हो। ज़ुबैदी हनफी ने यह भी लिखा कि अस्सहर सीने के ऊपर वाले हिस्से को भी कहते हैं, रात का आखिरी हिस्सा सहर कहलाता है। मुफस्सिरीन ने लिखा कि लतीफ, मख्फी और बारीक शय को सहर कह देते हैं। गजा को भी सहर कहा जाता है इसलिए कि गजा जब भी खाई जाती है वो हजम होने के बाद बारीक बारीक रगों के जरिया जिस्म के हर हिस्से तक मख्फी तरीके से पहुंच जाती है। मशहूर शायर उमरा अल कैस का शेर है, उसका तर्जमा शेर का समाअत फरमाइए। हम नामालूम मंजिलों की तरफ दौड़ रहे हैं, यहां तक मख्फी मकामात पर हमारे खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया गया। यहां सहर का मानी गैब से मख्फी तरीके से रोजी का मिल जाना मुराद लिया गया है। यहां सहर का मानी गैब से मख्फी तरीके से रोजी का मिल जाना करार दिया गया है। बाज आइम्मे लुगत ने सहर का माना दकीक तरीके से किसी चीज का अचानक मिल जाना लिखा है। पांचवी बात, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी और फखरुद्दीन राजी ने जादू की 8 किस्में लिखी हैं। कहा जाता है कि अजसाम जितने हैं इनके अंदर रूह मौजूद है। कलदानी या बाबली जादू इन्हीं अरबा की तस्खीर से बुरुएकार लाया जाता है। दूसरा,
جادو یہ ہے کہ شیطان جنات کو قابو میں لے کر ان سے برے کام کروائے جاتے ہیں۔ تیسرا، مردہ لوگوں کی ارواح سے منسلک ہو کر کام لیے جاتے ہیں، اسے ہمزاد یا بیر کا عمل کہتے ہیں۔ انسانوں کے حواس پر نفسیاتی حربوں سے عمل کر کے انہیں خراب کر دیا جاتا ہے، اس سے ہوتا کچھ ہے اور نظر کچھ اور آنے لگ جاتا ہے، نظر بندی اسے ہی کہتے ہیں۔ مطلوب پر نظر فوکس کی جاتی ہے، نظر کے انعکاس سے کام نکالے جاتے ہیں، اسے میسرمزم کہا جاتا ہے۔ کیمیائی عمل سے جادو سے نتائج بتانا، مثلا کوئی شخص اپنی انگلی کا قابلی سرکہ میں تر کرے اور سمندر کی جھاگ میں بھگو کر اس کی مالش کرے تو انگلیاں آگ میں جلیں گی۔ نہیں، نیز آج کل ایسی ہی ادویات ایجاد ہو گئی ہیں جن سے آگ سے بچا جا سکتا ہے۔ سرسوں کے بیج پر بعض تیزاب ڈالنے سے وہ فوراً پھوٹ پڑتے ہیں۔ ہتھیلی پر سرسوں پیدا کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ جادو کی ساتویں قسم سائنسی آلات کی مدد سے بعض حیران کن نتائج پیدا کر کے لوگوں کو مسحور کرنا ہے۔ آٹھویں قسم شعبدہ بازی کی ہے، اس میں ہاتھ کی صفائی سے کرتب بتائے جاتے ہیں۔ وہ تمام غیر مرئی ہیلے حربے جن سے انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے وہ جادو ہی کی مد میں شامل ہے۔ پرویز وغیرہ لوگ اس طرف نکل گئے کہ فوق الاسباب کچھ ظاہر نہیں ہو سکتا، سحر فریب کے سوا کچھ نہیں۔ یاد رہے کہ کاموں کے اسباب کئی مرتبہ نظر آتے ہیں اور کئی مرتبہ نظر نہیں آتے۔ اگر یہ کہا جائے آکسیجن نہ ملنے سے فلاں شخص مر گیا، اب یہ تو نہیں کہنا چاہیے آکسیجن نظر نہیں آتی اس لیے اس کے وجود ہی کو ہم نہیں مانتے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن حکیم جادو کا اثر منوانے پر زور نہیں دے رہا، شیطانی راہوں کے تتبع سے منع کر رہا ہے اور عصمت انبیاء کے ماننے پر زور دے رہا ہے۔ قرآن حکیم جس چیز کو منوانا چاہتا ہے اسے ماننا ہی قرآن کی دعوت پر لبیک کہنا ہے۔ چھٹی بات بابل شہر کی تاریخ ہے۔ بابل کا علاقہ بغداد سے تقریباً 60 میل جنوب کی طرف ہے۔ اس کے شعرا آفاق آثار قدیمہ بابل کے متمدن ہونے کی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اسی شہر اور علاقہ کے رہنے والے تھے۔ یہاں سے آپ ہجرت کر کے شام کی طرف گئے۔ یہاں کی کلدانی قوم کی تاریخ معروف ہے۔ ان کی سلطنت 3000 قبل مسیح میں گزری۔ یا 2105 کاپ میم میں سوموابوم اموری نے بادشاہت کی بنیاد رکھی تھی۔ حمورابی اسی سلسلہ کا چھٹا بادشاہ تھا۔ کہتے ہیں قانون سازی کی وضع بھی اس سے پہلے اسی مقام پر ہوئی۔ ساتویں بات، ہاروت ماروت کون تھے؟ علامہ آلوسی نے لکھا یہ 2 فرشتوں کا نام ہے اور یہ بھی نقل کیا کہ یہ شیاطین سے بدل واقع ہوا ہے۔ جمہور مفسرین نے یہی لکھا کہ یہ 2 فرشتوں کا نام ہے۔ باقی رہا یہ کہ ہاروت ماروت کا معنی کیا ہوتا ہے، اس میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ عربی الاصل ہیں اور ان کی اصل الحارت اور المارت ہے۔ تاج العروس میں علامہ زبیدی حنفی لکھتے ہیں مرت ایسے گڑے کو کہتے ہیں جس میں کوئی سبزہ وغیرہ نہ اگتا ہو۔ مروت بھی اسی سے ہے۔ یہ ایسے ویرانے کو کہتے ہیں جس میں نباتات نہ ہو۔ وہ شخص جس کے ابروں کے بال نہ آگے ہوں اسے مروا کہتے ہیں۔ وقت پورا ہونے سے پہلے جو بچہ پیدا ہو جائے اسے بھی مروا کہتے ہیں۔ اس اونٹ کو بھی مروا کہتے ہیں جس کی جلد سے بال مونڈ دیے گئے ہوں۔ ساغانی نے اس کا معنی دہشت بھی لکھا ہے۔ ان تمام اساسی معنوں کو پیش نظر رکھ کر ماروت کا معنی دہشت، خوف اور اجاڑ کیا جا سکتا ہے۔
الحارث پر ابن منظور اور زبیدی. حنفی نے لکھا کہ الحسرت کا معنی کپڑوں کا پھاڑ دینا ہوتا ہے. البتہ ازہری نے لکھا کہ کپڑے کو پہلے پھاڑنا پھر اس کے کنارے سے بنا دینا حرات ہے. زبیدی حنفی نے لکھا کہ کھلے جبڑوں والا انسان حرت ہوتا ہے. گلا پھاڑ پھاڑ کر بولنے والا خطیب ہاروت ہوگا. بلی کو بھی ہررا شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ میاؤں میاؤں زیادہ کرتی ہے. بہت بھونکنے والے کتے کو بھی اسی نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس لحاظ سے ہاروت کا معنی گرجنے والا بہت اونچا فرشتہ ہوگا. نیزہ گاڑ دینا اور کسی چیز کو بہت پکانا بھی حرت ہوتا ہے. 8ویں بات، ہاروت اور ماروت کو اجمی الاصل بھی علماء نے لکھا ہے. اس بات میں تیسرا قول طبری اور ایرانی علماء کا ہے. وہ ہاروت اور ماروت کو وضعاً ایرانی الاصل مانتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ ہاروت اصل میں ہروت تھا، اس کا معنی زرخیزی ہوتا ہے، اور ماروت کا مطلب نہ مرنا ہوتا ہے. یاد رہے کہ خرداد اور مردار دو ایرانی مہینوں کے نام ہیں. ممکن ہے مہینوں کے نام دو فرشتوں کے نام پر ہی رکھے گئے ہوں. ہاروت اور ماروت کے بارے میں قابل توجہ قول ان کے فرشتہ ہونے کی ہی کا ہے. وہ فضول سا قصہ جو تفسیر کی کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ قابل توجہ نہیں. فرشتے اللہ کے فرستادہ تھے. وہ ملکوتی صفات کے ساتھ ہی بھیجے گئے تھے. ان کا علم نافع تھا، جائز علم تھا اور معقول علم تھا. فاسد اعمال اور پست رویے تو ان لوگوں کے تھے جو غلیظ نیت سے وہ علوم سیکھتے اور علوم کا استعمال فاسد اغراض کی تکمیل کے لیے کرتے. غلط دلچسپیاں انسان کو کاہے کبھی نہیں چھوڑتی. چاقو اور چھری سے سبزی بھی کاٹی جا سکتی ہے اور اسے دہشت گردی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. فرشتوں کا علم غلط نہیں تھا، اس کا استعمال برا تھا. یہ لوگ کتاب پڑھنے کے بجائے فاسد نظریات اور معمولات کے جزیرے میں بند ہو گئے تھے. وہ قوم کتنی نابکار ہوتی ہے جن کا نظریاتی اور عملی وجود نور اور روحانیت کی آبشاروں کے کنارے بیٹھ کر بھی گندا رہتا ہے. 10ویں بات، ہاروت اور ماروت کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ مفسرین کا وہ طبقہ جنہوں نے ہاروت اور ماروت کو فرشتے تسلیم کیا، ان کے نزدیک ان کا سحر کی تعلیم دینا بالکل اتمام حجت کے لیے تھا. فرشتے اسی طرز کے تھے جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف فرشتے بچوں کی صورت میں بھیجے گئے تھے. وہ عذاب سے پہلے انہیں ہنیہ کے لیے بچوں کی صورت میں نظر آئے تھے. کیا ہاروت اور ماروت بھی لوگوں کو سکھانے سے پہلے بتاتے تھے کہ ہم فتنہ اور آزمائش ہیں، فلہذا تم کفر نہ کرو. قرآن مجید کے فہم حاصل کرنے والوں کے لیے یہ سوچنا بھی غلط نہ ہوگا کہ فرشتے یہودیوں کی شر سے ان دفع کے لیے سلیمان علیہ السلام کی مدد کے لیے اترے ہوں اور جادو زدہ معاشرے میں وہ سالے لوگوں کو ہر قسم کے علوم کی تعلیم دے کر تیار کرتے ہوں کہ خبیثوں کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے. فرشتوں کی تعلیم کا یہ مقصد بلا شبہ جائز تھا، لیکن سیکھنے والوں میں کچھ لوگ عبداللہ بن ابی جیسے نکل آئے جو علوم کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرتے ہوں تو اس میں قصور اغراض والوں کا تھا نہ کہ ہاروت اور ماروت کا. وہ تو خدائی فوج کے سپاہی بن کر آئے تھے. 11ویں بات، یہ آیت اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھاتی ہے کہ مادہ کی تسخیر کو روب عمل لا کر اشیاء کے طبعی اور کیمیائی خواص سے مستفید ہونا کوئی برا عمل نہیں. ایٹم سے ایٹم بم بنانا جائز ہے یا ناجائز، شاید یہ علم حاصل کرنا اور اسے سکھانا حرام نہ ہو، لیکن ایٹم بم سے قتل انسانیت کو آسان بنانا ایک دوسرا مہلک امر ہے. مقناطیسی خواب، ٹیلی پیتھی، مسمرزم ایسے علوم سیکھنا اگرچہ ممنوع نہیں، لیکن ان کا غلط استعمال انسانیت کا قتل اور حد تک ہے. سحر کی جتنی اقسام ہیں وہ 3 حالتوں سے خالی نہیں. پہلی،
وہ مخفی اعمال جن کی مدد سے انسانوں کو دھوکہ اور ایذا دی جاتی ہے وہ ناجائز ہی نہیں حرام ہیں۔ وہ نفسیاتی معمولات جن سے غریب نظر کی کیفیات پیدا کی جاتی ہے، اور تیسرا وہ سائنسی امور جو انجانوں کے لیے شعبدہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور جاننے والوں کے لیے انہیں منفعت انسانیت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 12ویں بات یہ ہے کہ فتنہ کا مفہوم اچھی طرح جان لیا جائے۔ تاج العروس اور المفردات وغیرہ میں فتن کا معنی سونے اور چاندی کو آگ میں گلانا لکھا گیا ہے۔ ورقم فتین کا معنی جلائی اور تپائی ہوئی چاندی ہوتی ہے۔ دینار مفتون وہ دینار ہوتا ہے جسے آگ دی گئی ہو۔ پرویز نے لکھا کہ اس کا اصل معنی کسی چیز کی اصلیت ظاہر کر دینا ہوتا ہے، اسی لیے کسوٹی کو فتانہ کہہ دیتے ہیں۔ ابن منظور نے لکھا فتنتوں کا معنی تاؤ دے کر پرکھنے اور آزمائش کرنے کے ہوتے ہیں۔ جنگ، مصیبت اور عذاب کے لیے بھی فتنتن لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستے پر چلنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ بعض ائمہ لغت نے فتنتن کا مفہوم فتنہ انگیزی بھی نقل کیا ہے۔ بہرحال فتنتن لفظ اگر اللہ تعالیٰ اور صالحین کے لیے استعمال ہو تو معنی آزمائش ہوتا، بصورت دیگر اس کا مفہوم قابل مذمت بن جاتا ہے۔ 13ویں بات، سحر کو مطلقاً کفر کہنا درست نہیں۔ یہ فکر ابو منصور ماتوریدی کی ہے، البتہ اس کی بعض اقسام کفر ہے۔ سحر کفر اسی طرح میں ہوگا جب اس میں کفریہ یا شرکیہ کلمات استعمال کیے گئے ہوں۔ اگر کلمات شرکیہ یا کفریہ نہ ہوں بلکہ مباح اور جائز کلمات کہے گئے ہوں تو پھر اس کی حیثیت مختلف ہوگی۔ اگر اس سے مقصود کو غیر شرعی کام ہو یا کسی کو ایذا دینا مقصود ہو تو پھر یہ معصیت ہوگی۔ فقہاء اور محدثین کے نزدیک اگر جادو کے ذریعہ کسی کی جان ضائع ہو گئی ہو تو ساحر کو قتل کیا جائے گا، بصورت دیگر تعزیری سزا دی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ساحرہ عورت ہو تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسی طرح جیسے مرتدہ کو قتل کی سزا نہیں دی جاتی بلکہ اسے قید میں رکھا جاتا ہے۔ 14ویں بات، قرآن مجید نے اس کی صراحت اور وضاحت کر دی ہے کہ وہ لوگ زیادہ تر سحر اس غرض کے لیے سیکھتے کہ بیوی اور خامند میں جدائی ڈال دی جائے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد فرد اور معاشرے کی اصلاح ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کے جنود سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتے ہیں جب وہ ناچاکی کے ساتھ کنبہ خراب کرتے ہیں، یعنی جوڑوں میں تفریق پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جوڑنا رحمت اور تفریق و تفرقہ باعث لعنت امر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے روحانی لشکر ہمیشہ لوگوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، جبکہ شیطانی فرقے لوگوں کو درم برم کرتے ہیں۔ ایک کا مرجع رحمت اور نور ہے جس سے اطمینان اور راحت پیدا ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے کا مرجع لعنت ہے جس سے بدسکونی اور مضرات اور اضطرابات اور پریشانی جنم لیتی ہے۔ 15ویں بات، تفسیر قرآن حکیم جب یہاں تک پہنچی تو تفسیر کبیر ایک مرتبہ مزید نظروں سے گزری۔ انہوں نے ہاروت اور ماروت کے بارے میں یہ قول بھی لکھا کہ یہ دو بادشاہوں کا نام ہے جو اپنے زمانے میں بڑی وجاہت رکھتے تھے۔ امام رازی کی رائے قابل احترام ہے، لیکن تاریخ کے ازبس مطالعے سے کسی سلطنت کے بادشاہ کا نام ہاروت یا ماروت نظر سے نہیں گزرا۔ البتہ صالح آدمی کے لیے سورہ یوسف نے ملک کریم کی ترتیب استعمال کی ہے، ملکن کریم۔ 16ویں بات، آیت میں اذن لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب اجازت دینا، مباح قرار دینا، امر کرنا اور حکم دینا ہوتا ہے۔ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو مشیت اور ارادہ اور دستور کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔
17वीं बात, इस आयत से ये बात कम अज कम खुल कर सामने आ गई कि सार, शोबदाबाजी, हाजिरात और कहानत वगैरह जितनी चीजें हैं वो अल्लाह से दूर करने वाली हैं। इसी तरह अशिया के साख्ता, रूहानी खवास, फजूल गंडे, ताबीज और जंतर मंतर रूहानी जवाल की अलामतें हैं। सही राह किताब पर इस्तकामत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर पहरा देना है। अमलियात वगैरह के चक्कर बस चक्कर ही हैं, वक्त का ज़िया है और किताबुल्लाह की रोशनी से महरूमी है। मौजूदा दौर के नाकिस खानाकाही निजाम में कुछ भी नहीं है। ये जल्ब, जर और मिल्लत सोजी का सुफला रास्ता है, मसनूई पीरों का असलाफे मुतसव्विफीन से दूर का वास्ता नहीं। ये जल्ब, जर और मिल्लत सोजी का सुफला रास्ता है, मसनूई पीरों का असलाफे मुतसव्विफीन से दूर का वास्ता भी नहीं। हारूती और मारूती फितने इस दौर में भी शबाब पर है। मुअक्कलात की तस्खीर से पैसों का लेन देन किया जाता है। इन कामों से दौलत हथियाने से ज्यादा बेहतर है कि अंडे देने वाली मुर्गियां पाल ली जाएं। कम अज कम रिस्क हलाल कमाने का फायदा और सवाब तो होगा। फरेबदेही और धोखा देना कब्र और आखिरत की जुल्मतें हैं। अल्लाह महफूज रखे। 18वीं बात, ऐसा इल्म जो लोगों को जरर पहुंचाने के लिए सिखाया जाए वो आजार है। दुनिया में अखियार लोग वही हैं जो दूसरों को नफा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। याद रखने के लिए आम तफसीरी नुक्ता यह है कि वो लोग जो दूसरे लोगों के दर पे आजार हों और इखलाकी और रूहानी एतबार से इंतहाई पस्त ज़हनियत के मालिक होते हैं, नफरतों के बीज बोने वाले तलमीज उस शयातीन होते हैं। मोहब्बतों और उल्फतों और इंसानत नवाजियों की फसलें काश्त करने वाले तलमीजुर रहमान होते हैं। कायनात की तामीर संग वहशत से नहीं होती, खैर का मजाज रखने वाले इन्हीं खुदा दोस्त लोगों के हाथों से होती है। कुरान मजीद की यह आयत सिखाती है कि इल्म में लोगों को शरीक करना मसाइल का हल नहीं होता। मजहब ये तालीम देता है कि अल्लाह की नेमतों में अल्लाह की मखलूक को शरीक किया जाए। बेअमल और बेदर्द मौलवी की आवाज से बेजान बांसुरी की आवाज बेहतर होती है, जो गम वालों के गम तो बांट लेती है। मजहब अमली सच्चाई का नाम है, लेकिन ये खूबसूरत फूल इंसानी मनफियतों की तकमील के दरख्त पर ही अतरबार होता है। 19वीं बात, इस मजमून की तफसीर में शाजी जान मुतज़िल्लाहु अलैहि ने यो रकम की, अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं। यह आयत बताती है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ जब गलत चीजें मंसूब की गई तो हजरत की बारात कुरान हकीम ने की। यह एजाज सिर्फ कुरान हकीम का है, ये तमाम नबियों और रसूलों की मासूमियत को बयान करता है। ये फजीलत इस्लाम ही को हासिल है कि इसके उसूल और फरो में हुस्न निजाम, हुस्न शख्सियत, हुस्न सीरत के जलवे दिखाई देते हैं। 20वीं बात, जादू का इलाज लिखते हुए बुजुर्गों ने दिलचस्प बातें लिखी हैं। रूहुल बयान में है कि जो शख्स जादू की वजह से औरत पर कादर न हो, वो बांस की आग में जोड़ वाला बसोला गर्म करे यहां तक कि वो सुर्ख हो जाए, फिर इसे आग से निकालकर इस पर पेशाब कर दे। शामी ने लिखा कि ऐसा शख्स बैरी के साथ पत्ते लेकर पानी में घोल ले, वो पानी कुछ तो पी ले और कुछ जो बच जाए इससे गुस्ल कर ले। इसी तरह जो शख्स सुबह 7 अजबा आयतुल कुर्सी दम करके खा ले, अल्लाह जादू दूर कर देगा। अल्लाह ताला ने हर किस्म के जादू का इलाज आयतुल कुर्सी में रखा। हाथों पर दम करके जिस्म पर हाथ फेरने से अफाका हो जाता है। ये भी लिखा गया है कि 4 कुल पढ़कर पानी दम करके पी लिया जाए तो अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। अगली आयत का तर्जमा समात फरमाइए और तफसीर और दीगर गुफ्तगू उसे इंशाअल्लाह हम 23वीं नशिस्त के लिए उठा रखेंगे। तर्जमा है, और अगर वो ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो जरूर अल्लाह के यहाँ बेहतर सवाब पाते, काश के वो इल्म रखते होते। ए ईमान वालों, राय ना मत कहो, कहना ही हो कुछ तो अर्ज करो, नजर में रखिए हमें और सुना
कर और मुनकरीन के लिए दर्दनाक अजाब है। काफिर लोग तो कभी भी नहीं चाहेंगे अहले किताब से और न मुशरिकीन से कि उतारी जाए तुम पर तुम्हारे रब की जानिब से कोई खैर, और अल्लाह है कि जिसे चाहता है अपने खास रहमत के लिए चुन लेता है, और अल्लाह बड़े ही फजल वाला है। इन आयात की तकमील तक आज की नशिस्त को हम इख्तिताम पजीर करते हुए रब ताला के हुजूर दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम कुरान अजीम के तर्जमा और तफसीर तबसरा से इस्तिफादा के इस हसीन मौका को बरकत से नवाजे, और इसकी बरकत से मालिक कायनात हमारे गुनाहों की माफ़ी और हमारे इस्लाह आवाल का अपने फजलो एहसान से आसान तर हमें तौफीक अते खैर अता फरमाकर मुश्किलात से आजमाइशों से बचाए। कलाम पाक की बरकत से हमारे मरहूमीन की काबिल बख्शिश हो और हमारे बीमारों को शिफायाबी हासिल हो। तमाम हाजत बंदों की हाजत रवाई के असबाब मुयस्सर रहें। इंशाअल्लाहुल अजीज अगली नशिस्त पे इस उन्वान से बात होती है। अपना ख्याल रखिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमजद अरबाब अब्बासी, कन्वीनर मिलादुन नूर काउंसिल, कौसार।